خیال ہے زیادہ فورسفلی بھی کہنے کی اس کو ضرورت ہے کہ یہ جو سرویلنس ہے یہ غیر قانونی ہے، یہ غیر آئینی ہے، یہ ہمارے فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف ہے۔ تو جب بھی ہم ایسی آڈیوز جو ہیں ان کو ڈسکس کریں، یہ ڈسکلیمر ضرور دینا چاہیے کہ ہمیں اعتراض ہے جس طریقے سے یہ آڈیوز ہمارے سامنے آتی ہیں، جس طرح یہ لیک ہوتی ہیں، اور یہ اب نارملائز ہو گئی ایک طرح سے بات۔ ہر دوسرے ہفتے کوئی نہ کوئی آڈیوز آ رہی ہوتی ہیں اور ہماری پالیٹکس میں اس کا بہت ایک رول ہو گیا ہے۔ میرا خیال ہے ہمیں نارملائز نہیں ہونے دینا چاہیے اور اس پہ ہمیشہ سوال اٹھانا چاہیے، کنڈیم کرنا چاہیے۔ انفارچونیٹلی بہت سے لوگ جو اب ایکسپوز ہو رہے ہیں ان آڈیو لیک سے، وہ سپورٹ کرتے تھے انہیں پہلے، لیکن جس کے پاس بھی موقع ملے ان کو قانون سازی کر کے اس کو روکنا چاہیے۔ دوسری بات علینا، میرا خیال ہے تھوڑا معصومانہ کی رائے ہوگی اگر ہم کہیں کہ کچھ فرق نہیں پڑتا، ایک وکیل دوسرے وکیل سے بات کر رہا تھا۔ یہ چیف جسٹس ثاقب نثار کی جو پورا ٹینیئر رہا ہے ایز چیف جسٹس، وہ بہت ہی ایک سیاہ ترین دور رہا ہے۔ آپ کو ججمنٹس تو اٹھا کے دیکھیں، اس لیے میں یہ کہوں گی کہ میرے لیے یہ آڈیو لیکس اتنی انکریمنیٹنگ نہیں ہے جتنی جسٹس ثاقب نثار کی ججمنٹس ہیں۔ آپ چاہے پیناما کا کیس اٹھا کے دیکھ لیں جس میں آپ نے ان وڈرون ریسیویبل پہ نااہل کر دیا، ڈسکوالیفائی کر دیا ایک پرائم منسٹر کو۔ اس کے بعد آپ دیکھیں، اور یہ وہ اس بینچ پہ نہیں تھے لیکن بعد میں اس کی جو انہوں نے بینچ خود بنایا، مانیٹرنگ جج جس طرح سے لگایا، جس طرح سے وہ پروسیڈنگز ہوئیں، اس کے بعد پیناما کے آگے جو پروسیڈنگز چلی وہ بھی ہم نے دیکھی، اس میں ثاقب نثار صاحب کا کیا رول تھا۔ لیکن دو اہم فیصلے جو اس کے بعد ان کے آئے کہ ڈسکوالیفیکیشن ہے وہ فور لائف ہے، وہ بھی لیگلی مجھے سمجھ نہیں آتی اس ججمنٹ میں کیا بنیاد تھی، کیا ریزننگ تھی۔ وہ ثاقب نثار صاحب تھے جو اس کا حصہ تھے اس بینچ کا۔ اس کے بعد کہ جو جس کو سزا ہوئی ہے، جو ڈسکوالیفائڈ ہے، وہ پارٹی ہیڈ بھی نہیں بن سکتا، اس میں بھی جسٹس ثاقب نثار تھے، وہ ہیڈ کر رہے تھے بینچ۔ تو یہ، اور اس کے علاوہ علینا ڈیم فنڈ سے آپ کو نظر آ جاتا ہے کہ ان کی عمران خان صاحب سے کس طرح کی ایک دوستی تھی، انہوں نے ساتھ مل کے کیا کھیل کھیلا پوری قوم کے ساتھ ڈیم فنڈ کے نام پہ۔ اس کے علاوہ آپ کو بہت سی اور ججمنٹس نظر آتی ہیں جو آپ کو دکھاتی ہیں کہ وہ پارٹیزان ان کا ایک رول رہا، وہ اسٹیبلشمنٹ کی اس وقت گیم کھیل رہے تھے۔ تو میرے لیے تو ان کی وہ ججمنٹس ہی کافی ہیں، مجھے اس طرح کی آڈیو لیک سننے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن معصومانہ کیوں ہوگا یہ کہنا کہ دو وکیل آپس میں بات کر رہے ہیں، کیونکہ وہ یہ کون ہیں؟ یہ آپ کے چیف جسٹس رہے ہیں، اور جیسے سہیل وڑائچ صاحب نے بتایا ان کا اس انجینئرنگ میں، اس پورے پروجیکٹ میں بہت گہرا رول رہا ہے۔ تو اب وہ کیا کر رہے ہیں، کس کے ساتھ ہیں، آف کورس سب کی اس پہ گہری نظر ہے، تو یہ ارریلیونٹ چیز نہیں ہے۔ لیکن علینا جو انہوں نے جس ججمنٹ کا حوالہ دیا، کوئی بھی قانون کا طالب علم، کوئی لا کا اسٹوڈنٹ ہی آپ کو بتا دے گا کہ اگر آپ نے سول کنٹمپٹ دیکھنا ہے تو یہ سب سے بڑی ججمنٹ ہے یوسف رضا گیلانی صاحب کی۔ تو میرا نہیں خیال کہ انہوں نے کوئی ایسی کوئی راز کی بات بتا دی۔ obvious سی بات ہے، یہ ججمنٹ ہے، یہ ایز پریسیڈنٹ یوز ہو سکتی ہے اگر اب بھی آپ نے کنٹمپٹ آف کورٹ کے روٹ میں جانا ہے۔ اور نا ایک چھوٹی سی بات ہمیں اور یاد رکھنی چاہیے، نہ صرف کنٹینٹ بلکہ شاید اس کا آزاد کشمیر والے معاملے سے بھی جوڑا جا رہا ہے۔ جی وہ بھی تھی، لیکن ایکچولی وہ یہ مجھے سوال اور اٹھتا ہے ان کی لیگل اس پہ کہ جو آزاد کشمیر پہ کنٹمپٹ آف کورٹ کا سلسلہ ہے پورا، وہ ہے ریڈیکیولنگ دا جوڈیشری پہ، وہ اسکینڈلائزنگ دا جوڈیشری پہ۔ جو یوسف رضا گیلانی صاحب کو کنوکٹ کیا گیا وہ سول کنٹمپٹ پہ تھا کہ آپ عدالت کا حکم کی نافرمانی کریں، اور اس کو عدالت نے بعد میں جوڑ دیا تھا کہ یہ بھی ریڈیکیولنگ، برنگنگ دا کورٹ انٹو ریڈیکیول ہے، اس لیے اس پہ ڈسکوالیفیکیشن بھی بنتی ہے۔ میرا اس پہ بہت سوال ہے، میرا نہیں خیال یہ اتنا سمپل ایک چیز ہے۔ لیکن علینا ایک چیز ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ اگر آپ نام دیکھیں جسٹس ثاقب نثار کے ٹینیئر میں جب وہ چیف جسٹس تھے، ان بینچز کا کون حصہ رہتے تھے، اب جو لائک مائنڈیڈ ججز کی بات ہو رہی ہے، کیا اس میں ہمیں تسلسل نظر آتا ہے ان ناموں میں؟ اگر ہمیں نظر آتا ہے تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ چیف جسٹس ریٹائرمنٹ کے بعد بالکل ارریلیونٹ نہیں ہو جاتے، ان کا ایک انفلوئنس رہتا ہے، ان کے کنیکشنز رہتے ہیں، ان کے نیٹ ورکس رہتے ہیں۔ تو اگر نظر آ رہا ہے کہ اس وقت وہ ایک سیاسی جماعت کو سپورٹ کر رہے ہیں تو اس کی ایک ریلیونس ہے، اور وہ ایک پبلک امپورٹنس کا ایشو بن جاتا ہے۔ بہت اہم بات کر رہی ہیں آپ۔